صرف آپ کے اس تلگنگ میں، ٹمن میں، یہاں اس علاقے سنگرالا میں ایک مسجد اقصیٰ نہیں، ہزاروں مسجد اقصیٰ بنی، بڑی بڑی مساجد بنی، کروڑوں روپے لگے، مگر اب آپ دیکھیں وہ اقبال کا شعر بڑا فٹ آیا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میں اس کی تشریح اپنی جو زبان ہے، ہماری ہند کو زبان ہے، مگر میں اردو میں جو ہے نا یہ اقبال کے شعر کو یوں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، تبدیل کرتا ہوں، چینج کرتا ہوں کہ اقبال نے کیا کہا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، میں اس کو یوں پاپی کو کیا کہتا ہوں، من اپنا پرانا حرامی تھا۔ حرامی سمجھتے ہو نا، پاپی کا معنی ہے حرامی، پاپ کہتے ہیں گناہ کو، پاپ کہتے ہیں نافرمانی کو، پاپ کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کو۔ کہتے ہیں مسجد تو بن گئی، زبردست بنائی، مگر من کے اندر کھوٹ تھی، تو مسجد بنا کر بھی میں نمازی نہ بن سکا۔ اب لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اللہ کے گھر بنانے چاہیے، بہت زیادہ ہونے چاہیے، مدارس مساجد جتنے بڑھیں گے فائدہ ہے، مگر یاد رکھیے علماء نے لکھا اگر ایک آدمی 1 کروڑ نہیں 6 کروڑ کی مسجد بنا دے، خود نمازی نہیں ہے تو اس کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ صرف مسجد بنانا کام نہیں آئے گا، خود نمازی بننا ہے۔ صحابہ نے مسجد ایک کچی بنائی، نمازی بڑے پکے تھے، رات کو مسجد کے ارد گرد جو گھر تھے ان کے اندر سے رات کو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز یوں آیا کرتی تھی جیسے مسجد اب مکھیوں کی بنبناہٹ ہو۔ شہد کی مکھیاں جب جتھے پہ آتی ہیں اپنے گھونسلے پہ پہنچتی ہیں، آواز کیسی ہوتی ہے، ایسے قرآن پڑھنے کی آواز۔ رات کے پہر میں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، آہستہ آہستہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، مدھم آواز ہے، سرن قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم کے دروازے پہ اللہ کے حبیب پہنچے، جہرن قرآن پڑھا جا رہا ہے، آواز سے پڑھا جا رہا ہے۔ پوچھا عمر اتنی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہو؟ فرمایا جی اللہ کے محبوب، قرآن اس لیے آواز سے پڑھتا ہوں لوگوں کو جگاتا ہوں، شیطان کو بگاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے ابو بکر تو آہستہ پڑھ رہا، فرمایا جس رب کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ سنتا ہے، آہستہ پڑھ رہا ہوں، سنا اس کو رہا ہوں۔ فرمایا ابو بکر تو تھوڑی آواز اونچی کر، عمر تو تھوڑی آواز مدھم کر، رات کا پہر ہے، تہجد کی نماز ہے، مگر اب اللہ معاف کرے میرا مسلمان، اب تو طلباء ہوتے ہیں بھائی، مسجد میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر، تہجد تو چھوڑیے فجر کی نماز بھی کہیں کی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے بننے کی جگہ۔ یہ میرے بچے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں مجھ سے، میں نے بھی 2-4 دن کراچی میں گزارے ہیں مدرسے میں۔ ہمارے یہاں ایک اصول ضابطہ تھا کہ جو استاد 3 دن تک، یہ اصول کسی مدرسے میں نہیں، ایسا چھوٹا مدرسہ، دیواریں گری ہوئی مدرسہ، اساتذہ کی ہے کیفیت اور حالات دیکھ کر آدمی کہتا ہے یہ استاد ہیں، کوئی کروفار نہیں ہے، کوئی اچھی کوٹیاں نہیں ہیں، اچھی پگڑیاں نہیں ہیں، اچھا لباس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس علم پڑھنا ہے۔ مدرسے کی کنڈیشن یہ تھی کہ چھت کے اوپر مڈیر تک نہیں تھی، مگر کیا تھا کہ ہمارے استاد ایک ولی کامل کے شاگرد تھے، مولانا عبد الکریم قریشی رحمہ اللہ۔ حضرت فرماتے تھے طلباء سے کہ جو استاد 3 دن تک تہجد کی نماز نہ پڑھے اس کو مدرسے سے چھٹی دے دو، اس لیے کہ یہ طلباء کی دنیا بھی خراب کرے گا، آخرت بھی۔ سچی بات ہے، بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، جو پڑھا اس کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ورنہ تفصیل بہت ہے، گھنٹوں بات نہیں ختم ہے۔ مختصر قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، حی علی الفلاح۔ یہ سنتے ہو نا، فلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیاب ہو گئے وہ نمازی، فلاح پا گئے وہ نمازی جن کی نمازیں بہتر ہیں، اچھی ہیں، اقیم الصلاح والی ہیں۔ قرآن میں ابتدا ہوئی ہے سورۃ بقرہ میں، الف لام میم حروف مقطعات کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آگے تذکرہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ ایک عالم نے عجیب اس کا معنی کیا، یقیمون الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟
فرمایا یہ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے صحابہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اب میں چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ عمل کیسے کرتے. صحابہ نے بہت کیا، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. آپ روزانہ عشاء کی نماز میں 3 وتر پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں نا جی. وتر پڑھنے واجب ہے، اور اس میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے ہیں. بچوں کو بھی یاد ہے اللہم انا نستعینک کا، ایسے سارے بڑوں کو بھی یاد ہے بوڑھوں کو. اب وہاں 2 کلمے ونحلو، آپ بھی پڑھیں ونحلو ونترکو من یسجد. اب اگر آپ کے ہاں قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ ہیں، ان سے بھی طلباء اس کا معنی پوچھیں. میں مختصر شارٹ کٹ آسان عام پہ معنی کرتا ہوں. اب یہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے عشاء کی نماز ہے، وتر اینڈ ہے، اس کے بعد فجر تک کوئی نماز نہیں ہے. تہجد کی نماز ہے، باقی فرض نماز کی اینڈ ہو گئی. اب یہ اینڈ پہ کیا کہہ رہا ہے؟ آخری نماز وتر آخری رکعت، اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ ونحلو، علیحدہ ہو جائیں گے، ونترکو، چھوڑ دیں گے اسے، من یفجرک، اللہ جو تیری نافرمانی کرے گا. اب یہ کہتے نہیں کہتے؟ نماز کے اندر پڑھتے یا باہر؟ اندر. یقیمون الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے اس پہ کیا کرتے؟ عمل کرتے. اب اس پہ آپ نے آج تک عمل کیا کہ اللہ کے سامنے اقرار ہے اللہ جو تیرا نافرمان ہے، جو تیرا باغی ہے، جو تیرا منکر ہے، جو تیرے نبی کا گستاخ ہے، جو تیرے نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے، جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، جو 2 نمبری کرتا ہے، جو تیرے حکموں کو پائمال کرتا ہے، تیرے نبی کے طریقوں کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے. وَنَحْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اور میری حالت یہ ہے میں سود خور کے پاس بیٹھا ہوں، شرابی کے پاس بیٹھا ہوں، جوئے باز کے پاس بیٹھا ہوں، ماں باپ کے نافرمان کے پاس بیٹھا ہوں، بہن کا حق مارنے والے کے پاس بیٹھا ہوں. گلہ کوڑیاں تو نہیں کر گیا، کچھ مدم پہ گئے ہو. گلہ سچیاں نجی، میری گل نہیں، قرآن نہیں گل ہے. قرآن دسنا کہ تزکیہ تا ہو سی، تزکیہ کب ہوگا؟ جب یہ ساری نافرمانی کے دروازے بند. اگر دروازے دیکھو اے مسجد بنی ہے، کتنا خرچہ ہویا، اور مسجد کی صفائی ہوئی ہے، ٹیلا ماشاءاللہ خوبصورت چمک گن پیاں، طالب علمہ پہنچ لایا یا کوئی خدمتگار لگے دی خدمت کرنا. یہ تو چکھڑ چل پیا، بارش آ گئی موسلا دھار، اور نتیجتاً کھڑکیاں بندن، اندر کوئی ٹینشن نہیں، صفائی باقی ہے. مگر کھڑکیاں کھلیاں، ہوا پہ چلنی، پیچھوں پہ مٹی آنی، بھوسا بھوں پہ اٹھ کے آنا. تو تسی دسو کہ صفائی اس وقت تک کامیابی نال نہیں ہو سکنی جس ٹائم تک پچھلیاں کھڑکیاں بند نہ ہو سکیں. ہن گناہ والی کھڑکیاں کھول کے تو نماز پہ پڑھنا، تو روزہ پہ رکھنا، زکوٰۃ پہ دینا، حج پہ کرنا، تلاوت پہ کرنا، سارے کام کرنے کے باوجود پیچھے ساری گناہ والی کھڑکیاں کھولی ہیں. سود والی کھڑکی کھلی ہے، جوئے والی کھلی ہے، ماں پیو نافرمانی والی کھلی ہے. یہ ساری کھڑکیاں پیچھے کھولی ہیں. تو پھر اس تو بعد آنا میں نماز پڑھیے میرا پرا سجدہ کر کے تو بندیاں دھوکھا دے سکنا، رباں دھوکھا. اس واسطے قرآن پہ آنا کہ منافقہ جو ساڑھے فرو کی ہوئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نہ مومن نہیں. کیوں مومن نہیں؟ کہ کہنے یُخَادِعُونَ اللہ، اے اللہ دھوکھا دینے. نماز کے دکھلن وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز جانن تے چھالا مار کے اتے تلے ہو کے 2 ٹکے چھوڑے تو 2 پڑے تے ٹھنڈ کی تھوڑ تے باہر نکل گیا تے نماز پڑھایا. اے جی نماز نہیں، منافقی نماز. نماز کی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن جنہیں نماز خشوع ہے، جنہیں نماز اندر جان ہے، جڑے نماز پڑھ کے ہاتھ چاہنے تو پھر فیصلہ رب کو کرا کے ہاتھ تلے کھڑنے. اور ساڑھے کو بارشاں نہیں آئیاں، لوگ ہاتھ چاہنے، بارش بارش. ہر نماز تو بعد مولی صاحب وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. لگ گیا جی مولی پہ دعا کرنا، اللہ پاک نہ بارش ایک کڑی نہیں مانے. اور مولیاں دعا بند کی تھیں، لوگ کا منگڑا بند کیا، اللہ پاک نہ ہونا آئیے بارش سو بارش. الٹ کام ہویا یا نہیں؟ منگنے آنی نہیں منگنے آوی نہیں. اور کوئی روکے اللہم حوا علینا والا علینا پڑھو پہ کوئی فائدہ نہیں. ایسا سے گزارش ہے
کہ اللہ پاک موقع دیتا زندگی تھوڑی جائیے اپنا تزکیہ کرو تزکیہ کی میں گناہ مت بچو جس لے گناہ مت بچ کے وہ کھڑکیاں بند کی تھی پھر چھوٹا جا کام کر دو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگی سارے کوشش کر سو اللہ